السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ٹھیک ہے؟ اپنا گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اچھا بچوں، آج جو ہے ہم جو کاہلی کا جو بقیہ حصہ رہتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ نثر نمبر 3 ہے کاہلی، سر سید احمد خان کی، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 16 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس میں مصنف نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگ کاہلی کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا اصل میں کاہلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص ہاتھ پاؤں کی محنت کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کاہل نہیں ہے، تو یاد رکھا جائے کہ ہاتھ پاؤں کی جو محنت ہے وہ تو مجبوری میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مزید سرسید جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے میں ترقیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک ہوتا ہے جو اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان جو ہے وہ صرف اپنی جسمانی باتوں میں مشغول رہے گا تو وہ اپنی انسانی صحت کو کھو کر مکمل حیوان بن جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دلی صلاحیتوں کو زندہ رکھے۔ پھر سر سید نے ایک شخص کی مثال دی کہ ایسے شخص کی حالت آپ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچیں کہ جس کی آمدنی جو ہے اس کے اخراجات کے برابر ہو اور اس کو اس کے لیے تھوڑی سی محنت نہ کرنی پڑے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی دلی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دے گا اور پھر جو ہے اس کے جو شوق ہیں وہ جانوروں والے ہو جائیں گے۔ اس کو مزیدار کھانا پسند ہوگا، جوا کھیلنا اور تماش بھی نہیں، کھیل تماشوں کا اسے شوق رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا تھا، آج ہم جو ہے وہ آگے سے پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے۔ وحشت پنا ہوتا ہے دیوانگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سرسید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ہندوستان میں یا بر صغیر میں جو ہے اپنی قوائے قلبی اور قوت عقلی کو، یعنی کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کے موقع بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خصوصاً غیر ممالک کی نسبت، جیسا کہ سید نے انگلستان کی مثال دی کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سید مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوائے قلبی کو اور قوائے دلی کو، ٹھیک ہے، اگر استعمال میں نہیں لاتے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی حالت بھی ہماری جیسی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ بھی وحشت پنے اور دیوانگی کی حالت میں جائیں گے، جانوروں والی عادات ان کی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سر سید جو ہیں انہوں نے انگریزوں کو رول ماڈل بنایا اپنے لیے، تو دوسروں کو بھی وہ اسی طرف راغب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اسلامی تاریخ ایسے درخشندہ لوگوں سے بھری ہوئی ملے گی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزارا، یعنی پلک جھپکنے تک اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آدمی جس سے انسپائر ہو وہ اسی کی طرف راغب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا اس بات کے بارے میں کہ سر سید جو ہیں وہ مغربی تہذیب سے بہت زیادہ جو ہے وہ انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ انگریزی نہ آنے کی وجہ سے بھی آپ نے ہمارے معاشرے میں دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے جس شخص کو انگریزی نہ آتی ہو تو وہ اپنے آپ میں احساس کمتری محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر جو معاملات ہیں، سر سید جو ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کریں کیونکہ سر سید نے اپنے لیے رول ماڈل ان کو بنایا۔ اچھا جی آگے آ جاتے ہیں۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے، یعنی کہ سر سید یہ بتا رہے ہیں، بات سر سید درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس
درست بات کے لیے جو مثال دے رہے ہیں نا، اسلام اس مثال کو پسند نہیں کرتا. کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں گزرے؟ کیا تاریخ ایسے مسلمانوں کی تاریخ ایسے لوگوں سے نہیں بھری ہوئی کہ جن لوگوں نے اتنے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے، جنہوں نے اپنی زندگییں جو ہے نا وہ انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دی ہیں. ٹھیک ہے. سر سید کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو اپنی صلاحیتیں، یعنی کہ اللہ نے جو ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کو وہ استعمال میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے کاہلی اختیار کی ہے. انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. اگر وہ کوشش کرتے تو اب جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اور انہوں نے اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے بیٹا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی، یہاں سے آپ کا جو ہے وہ آخری پیراگراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نشان لگا لیں شاباش. یہاں سے اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے. قوائے قلبی میں پہلے بتا چکا ہوں، قوائے قلبی دل کی طاقتیں یا دل کی صلاحیتیں، اور قوت عقلی عقل کی طاقتیں یا عقل کی صلاحیتیں. ٹھیک ہے. تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے. قصور کہتے ہیں غلطی، کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو. رفع ختم ہونا، یعنی کہ اگر ہماری کوئی اس میں غلطی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنی وہ غلطی کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے جس طرح ہمیں فکر ہے اپنے کھانے کی، اپنے پہننے کی، ٹھیک ہے نا، باقی دنیا کے معاملات کی فکر ہے، اس طرح ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کیوں بیکار چھوڑیں. ٹھیک ہے. یہی چیز سر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی کہ بیکار فضول. ٹھیک ہے. غرض یعنی سر کہ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بیکار نہ چھوڑے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے. لازم ہوتا ہے ضروری. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی بات میں، کسی نہ کسی مشغلے میں مصروف رہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث آپ نے فرمایا کہ فارغ جو دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں کہ وہ آپ کو غلط کاموں سے دور لے جائے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھیں گے تو وہ آپ کی ذہنی نشوونما کا بھی سبب بنے گی. ٹھیک ہے. تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. یعنی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اپنے تمام کام کو انجام دینے کی فکر رہے گی. ٹھیک ہے نا. مستعدی ہوتا ہے پھرتی. ٹھیک ہے. پھرتی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تیزگی بھی کہہ سکتے ہیں اور آمادگی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے پھرتی کا لفظ استعمال ہوگا. یعنی کہ ہم اپنے کام میں پھرتیلے ہوں، طبیعت میں ہماری سستی نہ آئے. ٹھیک ہے. ہم ہر چھوٹے چھوٹے کام پہ دل نہ چھوڑ دیں. جب ہمیں جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی عادت ہوگی تو پھر ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد بھی ہوگا کہ نہیں، میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہی بات سر سے جو ہے وہ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہاں تک آپ کا پیراگراف ہے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. یعنی کہ جب تک ہماری قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ بھی اسی بات میں ہے، وہ بھی اسی بات میں ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو جب تک ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی. بلکہ ترقی تو دور کی بات ہے، ہم امید بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ ہماری قوم اس کے بغیر ترقی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے بچے. یہاں تک تھا آپ کا یہ آخری پیراگراف آپ نے کرنا ہے. اس کی تشریح کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی شروع میں جب میں نے پہلی نثر پڑھائی تھی کہ اگر کہانی کا عنصر ہو، ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ نے
سیاق سباق بتانا ہے کہ اس سے آگے کیا بات ہو رہی ہے، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، اور اگر نثر میں کہانی کا عنصر نہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ نے ساری کہانی کو مختصراً 8 سے 10 لائنوں میں بتا دینا ہوتا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہانی میں نثر میں کہانی کا عنصر بھی پایا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے پہلے والا پیراگراف ہے اور سب سے آخر والا پیراگراف ہے، جیسے یہ والا جو پیراگراف ہے سب سے آخر میں ہے، جب بھی پیراگراف بالکل شروع سے آئے یا بالکل آخر سے آئے، تو کیونکہ پھر اس کا آپ سیاق سباق نہیں بتا پاتے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پوری نثر کو 8 سے 10 لائنوں میں بیان کر دینا ہے۔ وہ کس طرح آپ نے جب اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ یہ پیراگراف ہماری جو درسی کتب جو ہے اس کے سبق کاہلی کے بالکل آخر سے لیا گیا ہے۔ یہ پیراگراف ہمارے جو سبق کاہلی ہے اس کے بالکل آخر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نثر میں مصنف یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگ کاہلی کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کاہلی ہے، جبکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے شاید کوئی ایک ہوتا ہے جو اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاتا ہے۔ اگر انسان محض عارضی ضرورتوں کا منظر ہے تو اس میں جانوروں والی صفات آ جاتی ہیں اور وہ انسانی صفت کو کھو کر حیوان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے مواقع بہت کم ہیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کا موقع ملے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ہمیں موقع نہیں مل رہا تو ہمیں اس کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہماری قوم جو ہے وہ کاہلی نہیں چھوڑے گی اس وقت تک قوم کی ترقی کی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد 8 سے 10 لائنوں میں پھر آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف یہ بتا رہے ہیں۔ اب جو پیراگراف ہے اس میں دیکھیں اصل میں مصنف بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ مصنف یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات کا بہانہ کر کے فارغ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار پوچھو کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں یار کوئی کام ہی نہیں کرنے کا، مطلب باپ دادا کی جائیداد ہے، زمین ہے، مطلب ان کے جو معاملات ہیں وہ اچھے سے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں پوچھا جائے کہ بھائی کیوں فارغ ہو، تو وہ کہتا ہے یار کوئی کام نہیں کرنے کا۔ تو وہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ کیسے ممکن ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے کمانے کے لیے ہی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو اور کسی کام میں لائیں، لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے نا کام میں لائیں، ٹھیک ہے نا، اپنی جو ذہنی سطح ہے اس کو بلند کرنے کے لیے استعمال میں لائیں۔ آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو موقع میسر نہیں آ رہا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، کم از کم کوشش تو کریں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں ایسی کوئی چیز، کوئی ایسا کام نہیں مل رہا جس میں آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو وہ بیکار نہ چھوڑیں اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اسلام بھی جو ہے وہ ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ فارغ جو ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی شخص فارغ نہ رہے، اچھے اچھے کاموں میں مشغول رہیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور ایسے کام کریں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو، دوسروں کی ذات کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ فضول اور فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، یعنی کہ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھار دے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنا، گھر والوں کا، گرد و نواح کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔